الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العاد ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته يد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون به ولهم أعين لا يبصرون به ولهم آذان لا يسمعون به أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. محترم سامعین اور عزاداران سید الشہداء، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 179 ہے، جسے آپ کربلا درسگاہ انسانیت کے موضوع کے ذیل میں سماعت فرما رہے ہیں. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کی ایک کثیر تعداد کو جہنم کے لیے خلق کیا ہے. کیوں خلق کیا؟ کیونکہ لہم قلوب لا یفقہون بہ، کیونکہ ان کو قلب دیا گیا تھا کہ اس سے تدبر کریں، فکر کریں، کنسیڈر کریں، لیکن وہ اس سے تدبر نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ان کے پاس آنکھیں ہیں، ان کو آنکھیں عطا کی گئیں کہ اس سے وہ بصیرت کی چیزوں کو دیکھیں، لیکن اس سے دیکھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ، ان کو کان دیے گئے لیکن اس سے وہ سنتے نہیں ہیں. پھر کیا ہے نتیجہ؟ اولئک کالانعام، یہ لوگ چارپائیوں جیسے ہیں، یہ لوگ کٹل جیسے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہوا کہ بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر ہیں، اور یہ لوگ در واقع غفلت زدہ ہیں، ہیڈ لیس لوگ ہیں. کل تک بات پہنچی تھی، پرسوں بھی بات ہوئی تھی. پھر معیار انسانیت کیا ہے؟ کیا صرف کھانا کھا لینا، اچھا لباس پہن لینا، اچھے مکان میں رہ لینا؟ یہ پرسوں بات عرض کی گئی تھی کہ یہ معیار انسانیت نہیں ہے. چونکہ انسان کے ساتھ ساتھ جانور بھی کھانا کھاتے ہیں، وہ بھی تولد مثل کرتے ہیں، ان کے یہاں بھی ان کے جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ بھی سارے کام کرتے ہیں جیسے انسان کرتا ہے، مگر ان کے باخل نہیں ہے، وہ ایک الگ کا مرحلہ ہے. اور اس کے بعد جو کل بتایا گیا کہ یہ علم جو ہے وہ یہ معیار انسانیت نہیں ہے. بات یہاں تک پہنچی کہ ارادہ معیار انسانیت ہے. انسان کا ارادہ اور انٹینشن جیسا ہوگا اسی اعتبار سے اس کی انسانیت کو پرکھا جائے گا. اب جو بات آج عرض کرنا ہے وہ یہ کہ یہ انسانوں کے اندر اور حیوانوں کے اندر جو ایک چیز انسانوں کو حیوانوں سے الگ کرتی ہے، ہم یہاں توجہ کیجئے گا، پھر وہی فلسفے کی بحث ہے لیکن بہت آسان ہے، کہ جو چیز انسانوں کو حیوانوں سے الگ کرتی ہے وہ کیا ہے؟ کہ انسان کے اندر تمام صلاحیتیں، حیوانوں کے اندر تمام صلاحیتیں جو ہوتی ہیں وہ بالفعل ہوتی ہیں. ابھی میں توضیح دوں گا یہ، لیکن انسانوں کے اندر جو صلاحیتیں ہوتی ہیں، جو ایبلٹیز ہوتی ہیں، وہ بالقوہ ہوتی ہیں. یہ فلسفے کی اصطلاح ہے، ٹرمنالوجی ہے. ایک بالفعل ہے، ایک بالقوہ ہے. یعنی کیا مطلب ہے؟ کہ جب ایک گھوڑا پیدا ہوتا ہے تو اس کو سکھانا نہیں پڑتا کہ کیسے دوڑا جائے. گھوڑے کا بچہ جب اس دنیا کے اندر آتا ہے تو آنے کے بعد وہ کچھ مدت گزرنے کے بعد جو بھی ٹائمنگ اس کی ہو اس اعتبار سے گھوڑا دوڑنا شروع کر دیتا ہے. کوئی ٹرینر نہیں آتا
کہ اس کو دوڑنا سکھائے کہ دیکھو ایسے دوڑا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کہتے ہیں بالقوہ، یعنی حیوان کا بچہ بالقوہ ایسے ہی پیدا ہوا ہے، وہ دوڑنے لگتا ہے۔ اس کے بعد آئیے بندر کو دیکھیے، جب بندر کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے ساتھ ہی چھوٹا ہوتا ہے، لیکن وہ ڈالیوں کو اوپر کودنا شروع کر دیتا ہے۔ اسے ڈر نہیں لگتا گر جائے گا، ٹوٹ جائے گا، ہڈی ہو جائے، نہ، بندر کا بچہ بالقوہ ایسے ہی پیدا ہی ہوا ہے، یعنی اسے کوئی سکھاتا نہیں کہ دیکھو ایسے جم کریں گے، ایسے دیوار پہ چڑھیں گے، ایسے درختوں کی ٹہنیوں کو اوپر ادھر سے ادھر پھاندیں گے، نہ، وہ بالقوہ ایسے ہی پیدا ہوا ہے۔ جب مچھلی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے ساتھ ہی وہ تیرنا سیکھ جاتا ہے، تیرنے لگتا ہے، لیکن اسے کوئی سکھاتا نہیں، کوئی آدمی ٹرینر آئے، سوئمر آئے اسے سکھائے۔ یہ ہوتا ہے بالقوہ، یعنی حیوانوں کے اندر یہ تمام چیزیں بالقوہ پائی جاتی ہیں۔ گھوڑے کا بچہ پیدا ہوتے ہی کھانا کھانا شروع کر دیتا ہے، اسے کوئی، اس کی ماں بتاتی نہیں دیکھو یہ کھانا ہے، وہ گھاس کھانے کے لیے فطرتاً پیدا ہوا، یہ بالقوہ ہوگا۔ لیکن انسان کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر یہ تمام صلاحیتیں بالقوہ ہوتی ہیں، بالفعل نہیں ہوتی، بالقوہ ہوتی ہیں، بالفعل نہیں ہوتی۔ حیوانوں کے اندر یہ ساری چیزیں، میں نے شاید اشتباہ کہہ دیا کہ حیوانوں کے اندر یہ ساری چیزیں بالفعل ہوتی ہیں، معاف کیجئے گا، ہاں بالفعل ہوتی ہیں حیوانوں کے اندر۔ یہ تمام حیوانات اسی طریقے سے پیدا ہوتے ہیں کہ بالفعل ایک گھوڑا بالفعل گھوڑا ہے، یعنی ایکچولی میں گھوڑا ہے، پریکٹیکلی وہ گھوڑا ہے۔ مچھلی کا بچہ پریکٹیکلی وہ مچھلی کا بچہ ہے، اور بندر کا بچہ جب دنیا میں آتا ہے پریکٹیکلی بالفعل وہ بندر کا بچہ ہوتا ہے۔ لیکن انسانوں کے بچہ یہ ہوتا ہے وہ بالقوہ ہوتا ہے، یعنی انسان کے بچے کو ٹرین کرنا پڑتا ہے، یعنی اس کے اندر استعداد موجود ہے، صلاحیتیں موجود ہیں، اس کے اندر یہ قوت پائی جاتی ہے، لیکن قوتوں کو بالفعل کرنے کے لیے، قوتوں کو پریکٹیکلی لانے کے لیے ہمیں کام کرنا پڑے گا۔ جب دنیا میں بچہ آتا ہے تو جب گھٹیوں چلنے لگتا ہے تو اس کی والدہ کہتی ہیں دیکھیے جائیے مارکیٹ میں جا کر واکر لے کے آئیے۔ کیوں واکر لے کے آئیے؟ انسان کا بچہ چلنے لگے، کہا کہ نہیں چلے گا تو لیکن شاید دیر لگے چلنے میں، لہٰذا ہم اس کو ٹرین کر رہے ہیں، اس کی تربیت کر رہے ہیں کہ وہ چلنے لگے۔ اس کے بعد جب وہ چلنے لگتا ہے، واکر کی مدد سے چلنے لگتا ہے، پھر والدین اس کی انگلی پکڑ کے چلانا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد جب اور بڑا ہوتا ہے اب اس کو گام بگام قدم قدم آگے بڑھتے چلے جائیے، پھر ماں اس کو بولنا سکھاتی ہے، بیٹا ایسے بولو۔ پھر جب 4 سال کا ہو جاتا ہے، 3 سال کا ہو جاتا ہے، پھر اسے کلر کی کتاب لا کے دینا پڑتی ہے، لائی جاتی ہے، پھر والدہ اس کو ہاتھ میں پنسل پکڑاتی ہیں، رنگ پکڑاتی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ قوت موجود ہے، قوت موجود، اسی طریقے سے بچہ اس کو تربیت کرنا ہے، ان قوتوں کو بالفعل لے کر آنا ہے، ورنہ ایک ڈرامہ ہی صحیح لیکن وہ فکشن ہو سکتا ہے۔ ایک بچہ جو جنگل میں پیدا ہوا اسے کچھ نہیں پتا، وہ اسی طریقے سے جو ہے جنگلوں میں جیسے بندروں کو دیکھا، اس کو وہ کارٹون بھی بنا ہے کہ وہ بالکل جنگل جیسا ہو گیا، اسے نہ لکھنا آتا ہے، نہ پڑھنا آتا ہے، نہ سڑک پار کرنا آتی ہے، نہ کھانے کی تمیز ہے، کرسی پہ کیسے بیٹھتے ہیں، یعنی اس کی قوتوں کو کوئی بالفعل کرنے والا جنگل میں نہیں تھا۔ توجہ ہے آپ کی؟ اگر انسان کا بچہ جنگل میں ہو جائے تو اس کو قوتوں کوئی بالفعل کرنے والا نہیں ملا، لیکن اگر ایک شہر کے اندر ہے، ایک والدین کے درمیان ایک بچہ ہے، اپنی کمیونٹی کے اندر بچہ ہے، گھر کے اندر ہے، تو اس کو بالفعل کرنا پڑتا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ انسان کو تربیت کی ضرورت ہے، اور انسان کے اندر کتنی زیادہ استعداد ہیں۔ جس ہم نے سمپل سی مثال دی، سامنے کی مثال دی کہ جب گھر میں عام بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمیں بولنا سکھانا پڑتا ہے، ہمیں لکھنا سکھانا پڑتا ہے، ایک استاد آ کے اسے سکھاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر یوٹیوب پہ جائیں یا شارٹس میں جائیں، آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے دنیا کے اندر بھرے پڑے ہیں لوگ عجیب و غریب کام کرتے ہیں، یعنی گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ اس بات کی شاہد ہے کہ انسان کے اندر کتنی استعداد موجود ہے۔ اگر استعداد نہ موجود ہوتی تو پھر گنیز بک کے اندر ان کا نام نہ آتا۔ یعنی ایوریسٹ پہ چڑھ گئے، 8000 سے اوپر جو اس کی جو ہے ایوریسٹ کی اونچائی ہے، لوگ چڑھ گئے، اور کیسے کیسے لوگ چڑھ گئے جن کا ایک پیر تھا، جن کا سڑک چلنا مشکل تھا، لیکن وہ بیساکھی کی مدد سے جو ہے ایوریسٹ پہ چڑھ گئے، اپنا نام لکھوایا۔ جس کو ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ یو کانٹ واک، تم دوڑ بھی نہیں سکتی، چل بھی نہیں سکتی، اس نے اتنی محنت کی ول پاور کے ذریعے سے، اپنے ارادے کے ذریعے سے، کہ وہ ایتھلیٹ بن گئی اور دوڑ میں فرسٹ آئی، وہ اولمپک میں فرسٹ آئی۔ تو یہ کیا ہے کہ اس نے اپنی قوتوں کو
قوت تھی، ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا، لیکن وہ استعداد کے اعتبار سے لے کر آئی۔ آپ دیکھیں کہ جو سب سے اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ کسی ارادے کو، اور کہنا چاہیے کہ روح کو، جو کل میرا موضوع تھا کہ روح یا ارادہ تقریباً، کیونکہ ارادہ ہمارے روح سے نشأت پاتا ہے، روح جب قوی ہوگی تو قوی روح کے اندر ارادہ بھی قوی ہوگا۔ تو یہاں کے اوپر جو ہم آپ کا وقت لینا چاہتے ہیں 2-3 منٹ، وہ یہ کہ کیا کیا جائے کہ ہماری روح تقویت پائے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کل کی مجلس میں نے عرض کیا کہ اصل انسان کی روح ہے، اصل انسان کی روح ہے، ورنہ اگر انسان کی روح نکل جائے تو گھر والے ہی کہتے ہیں بھیا جلدی دفناؤ کہیں بدبو نہ کرنے لگے، ہے نا، نام تک کے چھین لیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ اب زید کی میت ہے، زید نہیں ہے، زید کہیں اور گیا۔ جو کل تک زید تھا، ان سے کل تک ہم اس کو محفل میں کہتے تھے السلام علیکم زید صاحب کیا حال ہے، ان سے ملیے، زید صاحب ہیں، ان سے ملیے، زید صاحب کی بیوی ہیں۔ اب زید کہاں؟ یہ زید کی میت ہو گئی، اس کا مطلب روح اصل ہے۔ تو کیا کیا جائے؟ سوال کیا کیا جائے کہ ہماری روح تقویت پائے؟ صلوات پڑھیں تو میں عرض کروں۔ بہت سارے اسباب کتابوں کے اندر ہیں، لیکن میں صرف خلاصے کے طور پر موٹے موٹے 2-3، لیکن آج کے میرے صرف 2 انشاءاللہ کل میں عرض کروں گا کہ کیا کریں کہ ہماری روح تقویت پائے۔ سب سے پہلا جو عامل ہے جو روح کو ہماری تقویت دیتا ہے وہ ارتباط با خداوند متعال، پروردگار عالم سے ہمارا کنیکشن ہونا چاہیے۔ اگر پروردگار عالم سے ہمارا کنیکشن ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، تو ہماری روح ضعیف ہو جائے گی۔ اب کوئی آدمی سوال کرے کہ ابھی آپ نے مثالیں دیں کہ جو انسان کی روح جو ہے وہ تقویت پاتی ہے تو ارادہ قوی ہوتا ہے، تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان کا ارادہ قوی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر میں عرض کر دوں، پھر وہی فلسفے کی بحث ہے کہ انسان اپنے ارادے میں مستقل نہیں ہے، مستقل نہیں ہے، یعنی اس کے اوپر اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کا ارادہ ہے۔ کیوں؟ قرآن کی آیت ہے کہ مفاتیح الغیب، اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اور جو کچھ وہ بحر و بر کے اندر ہے لا یعلمہ الا ہو، کوئی نہیں جانتا۔ جو کچھ سمندروں کے اندر ہے، جو کچھ بر کے اندر ہے، خشکی کے اندر ہے، کوئی نہیں جانتا سوائے خداوند متعال کے۔ اور ما من ورقۃ، ایک پتا بھی زمین پر نہیں گرتا مگر یہ کہ اس کے علم میں ہوتا ہے۔ تو یعنی ہر پتا جو زمین پر گر رہا ہے، ہر آن جو ہے اللہ کو اس کی خبر ہے، اللہ کو اس کے علم میں ہے۔ مجھے پتا کہ موضوع جو ہے تھوڑا سا خشک ہے انشاءاللہ، لیکن آپ سلوات کا سہارا دیں۔ اللہم صلی علی۔ تو اللہ سے رابطہ ہونا چاہیے، اللہ سے رابطہ ہونا چاہیے۔ تو انسان کا ارادہ جو ہے کیا ہے؟ وہ طول کے اندر ہے، عرض کے اندر نہیں ہے، یعنی اس کے اوپر اللہ کا ارادہ ہے، اس کے اوپر پہلے اللہ کا ارادہ ہے، اس کے بعد انسان کا ارادہ ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر انسان کہے گا یہ تو جبر ہو گیا، یعنی انسان تو مجبور ہو گیا۔ اس نے کہنے والے نے کہا کہ اگر میں مسجد میں شراب نہ پیوں تو یہ اللہ کا علم جو ہے جھوٹا ہو جائے گا، چونکہ اللہ کے علم میں ہے۔ ابھی قرآن کی میں نے آیت پڑھی کہ ما من ورقۃ، کوئی پتا زمین پر نہیں گرتا۔ یہ شبہات پیش کیے جاتے ہیں، شاید آپ کو یہ بات بہت سیدھی سے لگ رہی ہو، آسان لگ رہی ہو، لیکن آپ نیٹ پہ جائیے، ہمارے جوانوں کو یہ انزل بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ جو حوزے سے ٹچ ہیں یا اس طرح کی علمی چیزیں دیکھتے ہیں، ان کو معلوم ہے ایسے ہی ہمارے جوانوں گمراہ کیا جا رہا ہے، ایسے ہی جوانوں گمراہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کا ارادہ جب اوپر ہے تو ہم تو مجبور ہو گئے، کیونکہ اللہ نے ارادہ کیا کہ آج زید مسجد میں شراب پیے گا، تو آج اگر مسجد میں زید شراب نہ پیے تو اللہ کا علم جھوٹا ہو جائے گا، تو لہذا مجبور ہیں۔ تو میں نے شاید پہلے بہت پہلے کہیں بھی عرض کیا ہے، لیکن آج موضوع ہے کہ دیکھیے 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک مکتب ہے جبر کا، ایک مکتب ہے تفویض کا، ایک مکتب ہے امر بین الامرین کا۔ جبر کا مکتب یہ ہے کہ ہم مجبور ہیں، مجبور کا مطلب یہ کہ ہمارے ہاتھ میں کسی نے تلوار باندھ دی، خنجر باندھ دیا، ہم نے ان کو زخمی کر دیا، تو کیونکہ میرے ہاتھ میں ریشہ ہے، میرا ہاتھ جو ہے کانپتا ہے اور ہم مجبور ہیں، ہم کو تلوار لگ گئی کسی نے میرے ہاتھ میں یہی مثال دی جاتی ہے۔ آیت اللہ مصباح یزدی یہی مثال دیتے ہیں خاموشی فلسفہ میں کہ کسی نے تلوار باندھ دی تو ہم تو مجبور ہو گئے، اب میرا ہاتھ یوں چل رہا ہے تو ان کو لگ گئی، ہم تو مجبور ہیں۔ تو پروردگار عالم نے انسان کو مجبور پیدا کیا، تو یہ مکتب جبر ہے۔
ایک مکتب آیا نہیں، مکتب تفویض ہے، اس کے اوپر بہت ساری کہانیاں ہیں، اور اس کے مکتب جبر والے کون تھے؟ ابو حنیفہ تھے، اور ایک ڈھیلا مار کے بولول دانا نے سکھایا، جب وہ مسجد میں کہہ رہے تو جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور اللہ ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا، اور شیطان کو کیسے جہنم میں جلایا جائے گا، کیونکہ شیطان خود آگ سے بنا ہے اور جہنم کے اندر بھی آگ ہے، آگ کو آگ کیسے جلائے گی؟ تو پھر بولول دانا نے سنا تو مولا کے چاہنے والے تھے، ہے نا، اور مولا کے حکم پر پاگل پن کا لبادہ اوڑھ لیا تھا کہ گویا ہم پاگل ہیں، ایک ڈھیلا کھینچ کے مارا، اور وہ ابو حنیفہ کے جا کے لگا، شاگردوں نے پکڑ لیا، تو نے ہمارے استاد کے مارا، تم نے میرے استاد کو مارا، کہا کہ قاضی کے سامنے لایا گیا، یہ چیخ رہے ہیں جناب، چیخ رہے ہیں، ابو حنیفہ چیخ رہے ہیں۔ قاضی نے کہا کہ کیوں مارا ڈھیلا؟ کہا کہ میں نے کہاں مارا، ابھی یہ مسجد میں کہہ رہے تو جو کرتا ہے خدا کرتا ہے، ڈھیلا خدا نے مارا، ابھی ودن فیو منٹ بیفور یہ مسجد میں کہہ رہے تھے، شاگردوں کو پڑھا رہے تھے کہ جو کرتا ہے خدا کرتا ہے، تو ڈھیلا میں نے کب مارا، ڈھیلا میں نے کب مارا؟ کہا تمہیں مذاق چوک رہا ہے، تم مذاق کر رہے ہو، میرے اتنی تیز پیر میں درد ہو رہا، تم نے ڈھیلا مار دیا۔ کہا درد ہے تو دکھائیے۔ کہا عجیب پاگل آدمی، درد کہاں دکھائی دیتا ہے؟ کہا ابھی تم مسجد میں کہہ رہے تھے کہ خدا کو روز آخرت بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا، اگر ہے تو دکھائی دینا چاہیے، بھائی درد ہے تو دکھاؤ مجھے۔ اور اس کے بعد جو تم کہہ رہے ہو کہ درد ہو رہا ہے، اور تم کو ڈھیلا تکلیف پہنچا بھی نہیں سکتا، کیونکہ ابھی تم نے مسجد میں کہا کہ شیطان آگ کا بنا ہے اور جہنم کے اندر آگ ہوگی، تو آگ کو آگ کیسے تکلیف پہنچائے گی؟ ڈھیلا بھی مٹی کا تھا اور تم بھی مٹی کے بنے ہو، ڈھیلا بھی مٹی کا ہے اور تم بھی مٹی کے بنے ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ مکتب جبر ہے کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا، نہیں اللہ نہیں کرتا، اللہ نے، ابھی میں بتاؤں گا، آخری مرحلے میں آؤں تو بتاؤں گا کہ اللہ کا ارادہ ہے، لیکن اس کے نیچے انسان کا ارادہ ہے۔ دوسرا مکتب ہے تفویض کا، کہ اللہ نے انسان کو آزاد خلق کر دیا۔ اس کی مثال فلسفے میں دیتے ہیں گھڑی کی طریقے سے، کہ اللہ نے خلق کر دیا، سیل لگا دیا، اب اس کے بنانے والا مر گیا ہو، دنیا میں ہو کمپنی والا نہیں پتہ ہمیں، شاید مر گیا ہو، شاید 10 سال پہلے گھڑی چل رہی، کیونکہ ہم نے سیل لگا دیا۔ یہ کیا ہے؟ سیل لگا دیا، گھڑی چل رہی ہے، اللہ نے سب چھوڑ دیا، بندے کے حوالے کر دیا۔ کہا کہ یہ بھی مکتب غلط ہے۔ تیسرا مکتب جو مکتب امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، وہ مکتب امر بین الامرین ہے، یعنی بیچ کا راستہ۔ اور اس کی مثال جو ہے مولا کائنات نے اس طرح سے دی، جب آنے والا آیا کہا کہ ایک پیر اٹھا کے کھڑے ہو جاؤ، اس نے فوراً ایک پیر اٹھا لیا۔ کہا کہ اچھا دوسرا پیر اٹھاؤ، کوئی مولا یہ میں نہیں کر سکتا۔ کہا کہ یہی امر بین الامرین ہے، یہی امر، یعنی کچھ کام تم کرو، پیڑ تم لگاؤ، تب جو ہے نکلے گا اس میں سے دانہ نکلے گا، پھل نکلے گا اس میں سے۔ شادی تم کرو تو بچہ ہم دیں گے، صبح سویرے گھر سے تم نکلو رزق کے لیے تو برکت ہم دیں گے، رزق تم کو دیں گے۔ تم سوتے رہو کو اللہ رزق دے دے تو من و سلوہ تو نازل نہیں ہوگا، جناب موسیٰ کا زمانہ تو نہیں ہے اب، یا آسمان سے تو کھانا نازل ہوگا۔ تو یہ امر بین الامرین، یعنی کچھ تم کرو کچھ ہم کریں گے، یہ ہمارا مکتب ہے۔ تو انسان کا ارادہ ہے، جو بات چھوڑی تھی یہاں کے اوپر، کہ انسان کا ارادہ نیچے ہے، اللہ کا ارادہ اوپر ہے۔ ہر پل انسان کو اللہ سے رابطے کی ضرورت ہے، بہت دقیق بہت بحث ہے، اور بہت ہی خاص اور امپورٹنٹ چیز۔ کس طریقے سے اس کی مثال دیں؟ مثال بہت سمپل سی دیں کہ بچے بھی سمجھ جائیں، کہ جس طرح سے جو الیکٹرک ٹرین ہوتی ہے اس کے اندر پینٹوگراف لگا ہوتا ہے، جو اوپر جو لگا ہوتا ہے لوہے کا، اور جو وائر کو ٹچ کرتا ہے وہ پینٹوگراف لگا ہوتا ہے، اس سے ہر پل ہر سیکنڈ وہ کرنٹ لیتا ہے۔ تو وہ جو پائلٹ ہوتا ہے لوکوموٹیو کا، ٹرین کا، وہ ٹرین کو آگے بڑھاتا ہے۔ اب یہ اس کے اختیار میں ہے، ڈرائیور جو ٹرین کا ہے اس کے اختیار میں ہے، ٹرین کو دھیما چلائے تیز، دیکھیں وہ سائنس کی الگ بات ہے، چاہے روکے چاہے نہ روکے اس کے مرضی کے اندر ہے، ہارن بجائے، دھیما کر دے، لائٹ کو آن کر دے، لائٹ کو جلا دے، بجھا دے، پورا اختیار اس کے پاس ہے جو پائلٹ ٹرین کو چلا رہا ہے۔ لیکن میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر اس کا جو ہے مین پاور ہاؤس سے اس کا رابطہ ختم ہو گیا تو ٹرین کیا ایک قدم بھی آگے بڑھ پائے گی؟ کہا کہ نہیں مولانا، ٹرین ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ پائے گی۔ یہی ارادہ انسان کا مطلب ہے کہ انسان اپنے ارادے میں آزاد تو ہے، لیکن ہر پل اس کو اللہ کے وجود کی ضرورت ہے۔ ہر پل اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی بلنک آف آئیز وہ کرنٹ آنا ختم ہو گیا، ٹرین نہ ہارن کرے گی، نہ ٹرین رکے گی، نہ بریک لگے گا، نہ اس کے اندر سارے فنکشن فیل ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے انسان کا وجود، ہم ارادہ ہمارا ہم
آزاد ہیں اپنے ارادے میں، لیکن ہم کو اللہ کے وجود کی، اللہ کے ارادے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے ارادے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم مجبور ہو گئے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ یہ ایک چیز ہے، اور دوسری چیز کہ ہمارا ارتباط اللہ سے ہونا چاہیے۔ وہ ہمارا کریٹر ہے، وہ ہمارا خالق ہے۔ اگر اس سے ہمارا ارادہ ختم، ہمارا رابطہ ختم ہو گیا، جلدی جلدی بات کو ختم کروں، اور جو دوسری چیز جو صرف عرض کرنا ہے آج، وہ یہ کہ انسان کے پاس ہدف ہونا چاہیے۔ پہلے کیا ہے؟ روح کی تقویت کے لیے کہ انسان کے پاس اللہ سے اس کا رابطہ ہونا چاہیے، اپنے خالق سے، اپنے معبود سے۔ دوسرا یہ کہ انسان کے پاس ہدف ہونا چاہیے۔ جب ہدف ہوگا، انسان بستر پہ لیٹا ہوا، بھیا کیوں سو رہے ہو، کہاں جائیں، کیا کریں، نہ دکان ہے، نہ سروس ہے، کچھ کام ہی نہیں، نہ تلاش معاش میں نکلنا، کوئی ذمہ دار آدمی پڑا ہوا، کوئی ہدف ہی نہیں ہے۔ تو ہدف اور ٹارگٹ کا ہونا ضروری ہے۔ ایک صاحب ضعیف تھے، بوڑھے تھے، ایک چوراہے پہ کھڑے ہو کر جو ہے کھڑے ہوئے تھے وہ، تو کسی نے آ کے ان سے سوال کیا اس ضعیف سے کہ بھائی صاحب یہ سڑک کدھر جاتی ہے؟ کہا کہ آپ کو جانا کہاں ہے؟ کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہاں جانا ہے۔ تو اس ضعیف نے جواب دیا کہ بھائی جب تمہیں نہیں معلوم کہ کہاں جانا ہے تو کسی راستے پہ چلے جاؤ، چاہے اس سڑک پہ جاؤ، چاہے ادھر جاؤ، چاہے ادھر جاؤ، چاہے ادھر جاؤ۔ جب ہدف ہمارا معین نہیں، ہمیں جانا کہاں ہے؟ ہندوستان کے اندر ہم پہنچے پیسے لے کے ٹکٹ کھڑکی کے اوپر، ٹرین کے پاس، ٹرین کا ہمیں ٹکٹ چاہیے، تو ٹکٹ دینے والے نے پہلا سوال کیا بھائی کہاں کا ٹکٹ دوں؟ کہا کہ ہمیں تو نہیں پتا۔ تو پھر وہ کہیں کا ٹکٹ نہیں دے گا آپ کو۔ جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہاں جانا ہے تو ہم کو پہلے ہدف معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا ہدف کیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ تو یہ اگر ہدف رہے گا انسان کے پاس تو انشاءاللہ یہ جو ہے اس کی روح کو تقویت دے گا۔ بہت ہی خوبصورت حدیث، صرف تبرکاً اس کی توضیح انشاءاللہ اگر وقت بچا تو دوں گا، ورنہ کل دوں گا اس کی توضیح، کہ معصوم نے فرمایا، مولا کائنات حضرت علیہ السلام فرما رہے ہیں اس حدیث کے اندر، صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر، کہ جسم کی 6 حالتیں ہیں۔ بہت پیاری حدیث ہے، بہت ہی پیارا قول ہے۔ جسم کی 6 حالتیں ہیں، اور اسی طریقے سے روح کی بھی 6 حالتیں ہوتی ہیں۔ جسم کی 6 حالتیں ہیں، اسی طریقے سے روح کی بھی 6 حالتیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے اِنَّ لِلْجِسْمِ 6 احوال، جسم کے لیے 6 حالتیں، الصحت والمرض والموت والحیات والنوم والیقظہ۔ یہ 6 حالتیں جسم کے لیے ہے۔ سب سے پہلے صحت، دوسرے مرض، تیسرا موت، چوتھے حیات، پانچویں نوم یعنی نیند، اور اس کے بعد یقظہ یعنی بیداری۔ اسی طریقے سے ہماری روح کے اندر بھی یہ 6 حالتیں پائی جاتی ہیں۔ وَقَذَلِكَ الروح، اسی طریقے سے ہماری روح بھی ہے۔ فَحَيَاتُهَا عِلْمُ، علم کی زندگی، جسم کی جو صحت ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس کا حیاتها، اس کی زندگی جو ہے وہ علم ہے۔ فَالْحَيَاتُهَا علم، اس کی جو زندگی ہے وہ علم ہے۔ روح کی زندگی علم ہے۔ اگر علم ہوگا تو ہماری روح جو ہے، جتنی ساری پرابلمس ہے دنیا کے اندر، کیونکہ علم نہیں ہے، رسول اللہ نے بھی فرمایا کہ الجہل اصل کل شر، جہالت جو ہے وہ ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی کا اوریجن ہے، کیونکہ پتہ نہیں کسی کو۔ اہل بیت کے فضائل لوگوں کو نہیں معلوم، اگر لوگوں کو حقیقت معلوم ہو۔ میں صرف ترجمہ کر دوں، انشاءاللہ توضیح کل دوں گا، کہ الصحت والمرض فحیاتها علم، جسم کی حیات جو ہے وہ علم ہے، وموتها جہل، اور موت روح کی جہالت، جہالت جو ہے جسم کی روح کی موت ہے، ومرضها شکها، اور روح کا مرض شک ہے کہ انسان کے اندر شک آ جائے۔ مولا کائنات نے جو بلاغہ میں کہا کہ جب سے میں پیدا ہوا میں نے بلنک آف آئیز، 1 سیکنڈ کے لیے بھی جو ہے شک نہیں کیا۔ اب اس کی سب توضیح انشاءاللہ کل دوں گا۔ وَصِحَتُهَا يَقِينُهَا، اور روح کی صحت یہ ہے کہ اس کے اندر یقین ہو۔ وَنَوْمُهَا غَفْلَةٌ، یہ میرے موضوع سے متعلق ہے کہ روح کی نیند کیا ہے کہ انسان غفلت زدہ ہو، غفلت کا شکار ہو۔ وَيَقْظَتُهَا حِفْظَةٌ، اور اس کی بیداری کیا ہے کہ انسان بیدار ہو جائے، اس کو سمجھ آ جائے۔ بس عزیزوں، یہ کچھ معروضات آپ کے سامنے میں نے عرض کی، لہٰذا ضرورت اس بات کی کہ ہم متوجہ ہوں
اور اپنے تمام امور کو جو ہے اللہ کے لیے انجام دیں۔ اگر اللہ سے ہمارا رابطہ رہا، اپنے خالق سے ہمارا رابطہ رہا، تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اور اگر اللہ سے ہمارا رابطہ ختم ہو گیا، میں نے مثال دی کہ ہر پل ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ لہٰذا بہترین عمل ہے یہ عزاداری، اور اپنے آپ کو ٹارنش کرنے کے لیے، اپنے آپ کو پالش کرنے کے لیے، اپنی روح کو اور تقویت دینے کے لیے روحانی غذا یہیں سے ملتی ہے۔ بس عزیزوں، ابھی آپ نے مصائب سماعت فرمائے کہ یوں تو سب کی شہادت 10 محرم کو ہوئی تھی، لیکن یہ ہمارے بزرگوں نے طریقہ نکالا کہ ہر شہید کے لیے، ہر شہید تو خیر نہیں ہو سکتا، 10 دن کے اندر کربلا میں 72 شہید تھے، 72 لوگ شہید ہوئے، لیکن یہ طریقہ نکالا گیا کہ ہر ایک کے لیے ایک دن کو معین کر دیا۔ لیکن پھر بھی اصحاب حسینی کا ہم ذکر کرتے ہیں 4 محرم تک، لیکن اس میں تمام اصحاب حسینی نہیں ہو سکتے، صرف 4 یا 5 کا ذکر ہو سکتا ہے۔ مسلم نے عقیل کا تذکرہ پہلے کیا گیا، لیکن مسلم نے اوسجا ہیں، زہر قین ہیں، اور بہت سارے امام کے بقیہ صحابی جن کا تذکرہ ہونا چاہیے لیکن نہیں ہو پاتا۔ لیکن 5 محرم سے ہم بنی ہاشم کا ذکر کرتے ہیں۔ کل کی مجلس میں جناب زینب کو ان کے بچوں پرسا دیا گیا، اور آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جب ہم جناب زینب کو ہی اور امام علی مقام کو ان کے کڑیل جوان بیٹے علی اکبر کا پرسا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! کون ہے علی اکبر؟ کون ہے علی اکبر؟ جو ہم شبیہ پیمبر ہیں، ہم شبیہ پیمبر ہیں۔ دیکھیں، اپنی اولاد سب کو پیاری ہوتی ہے، لیکن اگر بیٹا عادت میں، بات کرنے میں، چلنے میں، صورت میں، سیرت میں رسول اللہ کے مشابہ ہو تو پھر محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ اکبر! روز عاشور آپ صرف اپنے آپ کو میدان کربلا میں لے جاؤ، تصور کریں کہ ایک جوان بیٹا ہے جو حسین کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے، بابا مرنے کی اجازت دے دیجئے، مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ اللہ اکبر! روایت بتاتی ہے امام نے کہا، بیٹا اکبر جاؤ، جا کر اپنی پھوپھی زینب سے اجازت مانگو کہ تم کو تمہاری پھوپھی نے پالا ہے، تم کو تمہاری پھوپھی نے بڑا کیا ہے۔ لہٰذا علی اکبر آتے ہیں خیمے کے اندر اور پھوپھیوں سے اجازت طلب کرتے ہیں، بیویوں سے رخصت لیتے ہیں، اور امام عالی مقام ان کو اجازت صریح تو نہیں دیتے، لیکن اس طرح سے اب تک کہ جس کو بھی اجازت دی کہا کہ ہاں جاؤ، میں تم کو اجازت دیتا ہوں۔ لیکن اللہ اکبر! علی اکبر کو اجازت دینا کتنا سخت تھا کہ امام نے اجازت تو اس طرح سے دی کہ اے اللہ تو گواہ رہے نا، فقط برز غلام الیہم، اب وہ غلام جا رہا ہے، اب وہ جوان جا رہا ہے جو اشبہ الناس و خلقا و خلقا و منطقا برسولک، اب وہ جوان میدان میں جا رہا ہے جو خلق میں، عادتوں میں، خلق میں، صورت میں، سیرت میں اور بول چال میں تیرے رسول سے مشابہ ہے۔ اللہ اکبر! اس طرح سے امام علی مقام نے علی اکبر کو اجازت دی ہے۔ اللہ اکبر! امام نے علی اکبر کو اجازت تو دے دی، لیکن جب علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہو گئے تو علی اکبر نے محسوس کیا کہ کوئی پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ اب جو مڑ کر دیکھا تو ضعیف باپ حسین چلے آ رہے ہیں۔ اے بابا، آپ تو مجھے مرنے کی اجازت دے چکے تھے۔ علی اکبر نے ایک جملہ کہا، اے بیٹا کاش کہ تم صاحب اولاد ہوتے۔ اجکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ اے بیٹا کاش کہ تم صاحب اولاد ہوتے تو جانتے کہ ایک بیٹے کو رخصت دینا، ایک بیٹے کو جان کے لیے جو اجازت دینا کہ اپنی جان جا کے نثار کرے، کتنا مشکل کام ہے۔ لہٰذا علی اکبر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے بابا، جب تک کہ سامنا رہے گا میں آپ کو مڑ کے دیکھوں گا۔ علی اکبر جاتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ مقاتل نے لکھا 120 گھوڑے سواروں کو فرنار کیا، 120 گھوڑے سواروں کو واصل جہنم کیا۔ اس کے بعد یہاں تک روایت بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ علی اکبر میدان جنگ سے واپس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بابا پیاس ہلاک کیے دیتی ہے،
پیاس مارے ڈالتی ہے، اور اس کے بعد یہ اسلحے کی سنگینی ہم کو اذیت دے رہی ہے۔ امام نے کہا اے بیٹا علی اکبر لاؤ اپنی زبان میرے دہن میں ڈال دو۔ علی اکبر نے اپنی سوکھی زبان امام کے دہن مبارک میں دی، جلدی سے زبان کو باہر نکال دیا۔ اے بابا آپ تو ہم سے زیادہ پیاسے ہیں، اے بابا آپ تو ہم سے زیادہ پیاسے ہیں۔ علی اکبر دوبارہ رخصت ہوئے ہیں، گئے ہیں میدان میں، لیکن اب جو جہاد کیا ہے ایک ملعون آگے بڑھتا ہے، آپ کے سر پر غسل لگاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی سینے پر بھی برچھی لگتی ہے۔ امام کو آواز دیتے ہیں، لیکن یہاں پر علی اکبر نے عزیزوں امام کو مدد کے لیے نہیں پکارا، تو علی اکبر جانتے تھے میرا بابا بھی 3 دن کا بھوکا ہے، میرا بابا بھی 3 دن کا پیاسا ہے، لہذا کیا کہا یا بتا علیک منی سلام، اے بابا علی اکبر کا سلام آخر قبول کیجئے۔ اجکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ لو آوازیں بلند ہو گئیں، بار الہ ان آوازوں کو برحمت نازل فرما، اے اللہ ان کی آرزوں کو پورا کر، اے اللہ یہ تیرے حسین کے غمخوار ہیں، یہ تیرے حسین کے عزادار ہیں، ان کی حاجتوں کو بحق محمد وآل محمد علی اکبر کے صدقے میں پورا کر۔ لو علی اکبر جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب آواز دیتے ہیں حسین نے کیا کہا، ایک جملہ کہا جو کبھی کسی کے مرنے پر نہیں کہا، کیا کہا اے یا بنیا، اے بیٹا علی اکبر علی الدنیا بعد کلفا، اے بیٹا علی اکبر اس زندگانی دنیا کے اوپر خاک ہے۔ لو علی اکبر کے پاس پہنچتے ہیں، ابھی علی اکبر میں رمق باقی ہے، علی اکبر کا سر امام علی مقام اپنے زانوں پر رکھتے ہیں۔ اے بیٹا علی اکبر کیا کہتے ہو، کوئی وصیت ہو تو بیان کرو۔ اس کے بعد علی اکبر سے پوچھتے ہیں اے بیٹا علی اکبر یہ ہاتھ ایک سینے پہ کیوں رکھا ہے؟ علی اکبر نے کہا اے بابا برچھی کی یعنی سینے میں در آئی ہے۔ امام نے علی اکبر کے ہاتھ کو ہٹایا، آستینوں کو چڑھایا، اور یا علی کہا مجھے نہیں پتا نجف میں سوئے ہوئے علی کو پکار رہے تھے یا اپنے بیٹے علی اکبر کو آواز دے رہے تھے۔ لو عزیزوں ہاتھ لگایا، برچھی کی انی کو نکالا، لیکن غضب ہو گیا، برچھی کی انی کے ساتھ علی اکبر کا کلیجہ بھی نکل آیا، علی اکبر کی روح کفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ امام نے علی اکبر کے لاشے کو اٹھایا، لیکن ضعیف باپ جوان بیٹا جب علی اکبر کا لاشا نہ اٹھ سکا تو ایک مرتبہ خیمے کا رخ کیا، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ اپنے بھائی کا جنازہ لے جاؤ۔ چھوٹے چھوٹے بچے آئے، علی اکبر کا جنازہ خیمے میں لایا گیا۔ زینب نے آپ کو علی اکبر کے لاشے پہ گرا دیا۔ واہ حسینہ واہ مظلومہ واہ اکبرہ واہ سیعلم الذین ظلموا ایمن للہ